السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی کے توپ خانے میں سلطان اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بڑی توپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر قاضی صاحب آگے بڑھ کر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائی، وہی ہے جس نے مومنوں کی دلوں میں اطمینان اتار دیا۔ بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ دعا کے بعد قاضی صاحب سلطان سے کہتے ہیں، میرے سلطان سچے دین کی خدمت کے لیے اگر آپ صدقے سے اور خیرات سے کام لیں اور سونے کے سکے جو بھی آپ کانسی کے سمندر میں مناسب سمجھیں۔ یہ سنتے ہی سلطان سونے کے سکوں کی تھیلی اپنے سپاہی کو دیتے ہیں تو کے ڈرم میں لاوا ابل رہا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، یہ تمام کوششیں، سارا پسینہ قسطنطنیہ کے فتح کے لیے ہے۔ اگلی لمحے سپاہی ڈرم کھول دیتا ہے اور لاوا تیزی سے ڈرم سے باہر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر مومن علی بہت خوش ہوتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، شاید کوئی تاریخ نگار آپ کا ذکر نہیں کرے گا، شاید تاریخ کی کوئی کتاب آپ کے بارے میں نہ لکھے، لیکن صدیوں بعد اس مبارک شہر میں رہنے والی آپ کی اولاد آپ کو وفاداری اور شکر گزاری کے ساتھ یاد رکھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرے۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں اور سلطان مومن علی سے کہتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے اطلاع کرو، توپ کو جب اس سانچے سے ہٹایا جائے گا تو میں ذاتی طور پہ وہاں موجود ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں لکڑہارا اپنے گھر والوں کی قبر کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی لمحے کارڈینل وہاں آتا ہے تو وہاں موجود جستونیانی اس سے پوچھتا ہے، آپ نے ہمیں کیسے ڈھونڈا؟ میں انصاف کے بارے میں آپ کی سمجھ پر بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہارا اب تک کا بہترین فیصلہ تمہیں کارڈینل بنانا ہے۔ کارڈینل اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، مجھے خون دیکھنا پسند نہیں۔ جستونیانی پوچھتا ہے، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جواب میں کارڈینل کہتا ہے، پوپ تم سے ملنا چاہتا ہے اور وہ بھی فوراً، تمہیں اس نے نائٹ بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو جستونیانی کہتا ہے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ابھی تک بوڑھا نہیں ہوا، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے ہونے والی پریشانی کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ کارڈینل کہتا ہے، تم اس بار بڑی مصیبت میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی جستونیانی آگے بڑھتا ہے تو لکڑہاروں سے کہتا ہے، تو آپ ایک نائٹ ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کارڈینل کہتا ہے، میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا بیٹا۔ جستونیانی بھی لکڑہارے سے کہتا ہے، میں بھی، مگر لکڑہارا کہتا ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تلوار چلانا بھی جانتا ہوں اور گھوڑے پر سوار ہونا بھی، میں آپ کا ایک مددگار بننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستونیانی مسکرا دیتا ہے۔ ادرنی میں جاندارلی اسحاق کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور خنجر نکال کر ایک لکیر کھینچ لیتا ہے، پھر کہتا ہے، محمد نے اس لکیر کی بات کی، اس سے آگے خیانت ہے اور آگے غفلت ہے، وہ مجھے نہیں سمجھتا، میرے اندر کی آگ بجھ نہیں سکتی، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، میں نے اپنی زندگی اس لکیر پر گزاری، میرا جگر ہر حرکت کے ساتھ جلتا ہے۔ پھر سینے پہ خنجر مارتے ہوئے کہتا ہے، میرا جگر جل رہا ہے، کیا میں ایک طرف ہونے والا آدمی ہوں؟ اسحاق پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایک ساتھ بہت کچھ سے گزرے ہیں، ہمارے سلطان اب محاصرے کے دہانے پر ہیں، یقیناً کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ تو جاندارلی غصے سے کہتا ہے، جانے والی زندگی اس کی نہیں ہے، جو خون بہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ہے، آگ جہاں گرتی ہے اس جگہ کو جلاتی ہے۔ تو اسحاق کہتا ہے، پاشا ایسا مت کہیں، وہ ہمارا بھی اتنا ہی بھتیجا ہے جتنا آپ کا، اور اگر ہمارے سلطان چاہتے تو ریزو کو اناج لے کر جاتے ہوئے مار دیتے۔ واضح طور پر سلطان کے ذہن میں ایک منصوبہ، ایک مقصد اور ایک سوچ ہے، مگر جاندارلی غصے سے کہتا ہے، چھوڑو، نرمی والی باتیں نہ کرو، پھرتیلا ہونا گھوڑے کا کام ہے اور شکار تلاش کرنا بھیڑیے کا کام ہے، میرے دل کی آگ صرف ریزو کافر کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اس لیے میں اتماجہ وہاں پہ آتا ہے اور جاندارلی کے کان میں کچھ کہتا ہے، جسے سننے کے بعد جاندارلی مسکرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسحاق کہتا ہے، پاشا کچھ پاگل پر مت کرنا، ہمارے سلطان آپ کے انتقام کی راہ میں کھڑے ہیں، پاشا ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ مگر جاندارلی اسحاق کی نہیں سنتا اور تیزی سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ویٹیکن میں جستونیانی پوپ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔ پوپ اس سے کہتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی تمہاری شکایت لے کر آتا ہے، پھر بھی جب میں نے تمہیں نائٹ قرار دیا، جب میں نے تمہیں عیسائیت کی مقدس تلوار کے طور پر اعلان کیا، تب میں بہت خوش تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اشارے سے جستونیانی کو کھڑا کرتا ہے تو جستونیانی کہتا ہے، میں نے اس لقب کے لائق بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تو پوپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے، زبردستی جائیداد پر قبضہ کرنا، تمہاری منمانی موت کی سزائیں اور آخرکار ایک بیرن کو قتل کرنا اور ایک یونانی خاندان کی خاطر، کیا یہ تمہاری باتوں میں شامل ہیں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواباً جستونیانی کہتا ہے، یہ سب ان ظالم بیرنوں کا بہتان ہے جو میری تلوار کے قہر سے بھاگے تھے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، وہ سب اپنا محصول ادا کرتے ہیں، وہ چرچ اور پوپ کے وفادار ہیں، ہم سے مشورہ کیے بغیر وہ نہ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں اور نہ جنگیں لڑتے ہیں۔ تو جستونیانی کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انصاف پسند ہیں، آپ ان غریب عیسائیوں کو کیوں بھول گئے جو اپنے آقاؤں کے ظلم میں مبتلا تھے؟ قسطنطنیہ شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کس طرح قسطنطینوس کی مدد کی پکار سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو پوپ کہتا ہے، وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، اس لیے جب تک کہ وہ کیتھولک نہ بن جائیں وہ کبھی نہیں ہوں گی۔ مگر جستونیانی کہتا ہے، وہ عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو گرجا گھروں میں جاتے ہیں اور
اور ہماری مدد کے محتاج ہیں، پھر بھی آپ یہاں بیٹھ کر ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات۔ یہ سن کر پوپ غصے سے کہتا ہے، اگر تم کچھ دیر اور یوں بولتے رہے تو میں تمہیں خارج کر دوں گا۔ جستنیانی کہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک مذہب کو مانتے ہیں۔ میں نے جب یہ تلوار اٹھائی تھی تب میں نے قسم کھائی تھی کہ میں عیسیٰ کا نور ہر جگہ لے جاؤں گا۔ میں نے ہر جگہ نائٹ کی عزت کی حفاظت کی قسم کھائی، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے، یتیموں کے حقوق کے دفاع کے لیے نائٹ بنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار اتار کر پوپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، لیکن اب اور نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے لگتا ہے تو پوپ پوچھتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جواباً جستنیانی کہتا ہے، اپنے آدمیوں کے ساتھ قسطنطنیہ جا رہا ہوں، مظلوم عیسائیوں کے پاس۔ جواباً پوپ کہتا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جستنیانی کہتا ہے، تاریخ میں آج جیسے مٹھی پر بزدلوں اور بہادروں کے بارے میں لکھا جائے گا۔ قسطنطنیہ میں نوترس شہنشاہ سے کہتا ہے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے تمہیں ایک موقع دیا لیکن تم ناکام ہو گئے۔ نوترس پوچھتا ہے، پھر آپ نے ان کیتھولک شیطانوں کے ساتھ اتحاد کیوں کیا؟ شہنشاہ کہتا ہے، مجھ پر اپنی نااہلی کا الزام لگانے کی کوشش نہ کرو۔ جواباً نوترس کہتا ہے، کیا ملک کی خاطر موت کی طرف جانا نااہلی ہے یا ان کیتھولک سے مدد مانگنا جنہوں نے آپ کے شہر پر حملہ کیا ہو؟ شہنشاہ کھڑے ہوتے ہوئے چلا کر کہتا ہے، میں نے تمہیں لامحدود اختیار دیا ہے، تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم سربیوں اور ترکوں کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے تھے تو اسے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اور میں نے وہ کام کیا جو تم سربیوں اور ترکوں کے ساتھ نہیں کر سکے۔ وہ وقت گزر گیا جب ہم اکیلے جنگ جیتتے تھے، زندگی اور موت کی جنگ صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ مجھے اپنی ریاست کی بقا کے لیے شیطان کے ساتھ بھی کام کرنا پڑا تو میں کروں گا، اور تم بھی کرو گے نوترس۔ فوراً میناتو کے ساتھ اپنے مسائل حل کرو گے اور متحد ہو جاؤ گے۔ پوپ کے حوالے سے تم کوئی مخالفت نہیں کرو گے۔ نوترس بار بار شہنشاہ کو اس غلطی سے باز رہنے کو کہتا ہے، مگر شہنشاہ ہاتھ کے اشارے سے اسے بھیج دیتا ہے۔ ویٹیکن میں جستنیانی کارڈینل کے ساتھ باہر آتا ہے اور کہتا ہے، تم واقعی تو نہیں جاؤ گے نا؟ تم بس ایسے ہی بات کر رہے تھے، ہے نا؟ تم صرف انہیں ڈرانا چاہتے تھے۔ مگر جستنیانی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، مجھے ان کے ساتھ نہ الجھاؤ جن کے ظلم پر تم آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ میں ابھی جاؤں گا، وہ بھی انتظار کیے بغیر۔ لکڑہارا جو کہ ابھی جستنیانی کا سپاہی بنا ہے وہ اسے پوچھتا ہے، کہاں؟ تو جستنیانی کہتا ہے، قسطنطنیہ۔ کارڈینل کہتا ہے، قسطنطینوس صرف جنگ کے لیے پاگل ہو گیا ہے، وہ سامان بھی چاہتا ہے، خالی ہاتھ جانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تو جستنیانی کہتا ہے، اگر تم مجھے ان لوگوں کی فہرست دو جنہوں نے پوپ کو میری شکایت کی تو میں پھر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ کارڈینل کہتا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو جستنیانی اسے ڈراتے ہوئے کہتا ہے، اگر میں ابھی اندر جاؤں اور کہوں کہ تم میرے ساتھ ہر کام میں حصے دار تھے تو؟ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو کارڈینل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو جستنیانی کہتا ہے، پھر میرے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل سے بازنطینی شہزادی بگی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ کافی خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، مگر آگے بڑھتے ہوئے ان کے راستے میں درخت پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں رکنا پڑتا ہے، اور شہزادی کے ساتھ موجود کمانڈر بگی سے باہر آتا ہے۔ کچھ سپاہی چوکنے ہو جاتے ہیں جبکہ باقی راستہ صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔